والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف نويت سنة الاعتكاف اللہ رب العزت کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 10واں سپارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 26۔ اللہ رب العزت کا فرمانے علی شان ہے، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ نے اپنی تسکین اتاری اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر، وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور وہ لشکر اتارے جو تم نے نہ دیکھے، وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کو عذاب دیا، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور منکروں کی یہی سزا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر تسکین نازل فرمائی کہ اطمینان کے ساتھ اپنی جگہ قائم رہیں، اور اہل ایمان پر تسکین نازل فرمائی کہ اس غزوہ حنین کے اندر مسلمانوں کے قدم لڑکھڑا گئے، اور اللہ کریم نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور بقیہ مسلمانوں پر تسکین نازل فرمائی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسلسل آگے بڑھتے رہے۔ آپ جنگ میں اتنی بہادری سے لڑے کہ اگرچہ مسلمانوں کے پاؤں لڑکھڑائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے باوجود آپ مسلسل آگے بڑھتے رہے۔ کتنی بہادری تھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اللہ کریم نے عطا فرمائی۔ اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پکارنے سے باقی سارے مسلمان پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں واپس لوٹ آئے، اور پھر ایسی جنگ کی کہ جنگ کا پاسا پلٹ دیا، اور مسلمانوں کو اللہ کریم نے فتح نصیب فرمائی۔ اس جنگ کے اندر مسلمان جو بھاگے وہ واپس پلٹے، اور اللہ کریم نے فتح عطا فرمائی۔ تو یہ جو فتح تھی یہ ان کی گزشتہ خطا کا کفارہ ہو گئی۔ آیت مبارکہ میں تسکین اترنے کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے پہلے اور بقیہ کے لیے بعد میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ تسکین رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے نازل ہوئی، اور پھر آپ کے فیضان سے بقیہ صحابہ پر اتری، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ پہلے ہوا۔
ورنہ گھبرانے والے حضرات تو دوسرے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو میدان جنگ میں ڈٹے ہوئے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے اندر اللہ کریم نے ایسے لشکر اتارے کہ جو دیکھے نہ جا سکتے تھے۔ اللہ کریم نے یہ جو لشکر اتارے، یہ فرشتے تھے جنہوں نے کفار کو پلٹ دیا، اور یہ ابلک گھوڑوں پر سفید لباس پہنے، امامہ باندھے، اور یہ بڑی شان کے ساتھ اس غزوہ کے اندر داخل ہوئے۔ اور پھر کیا تھا کہ کفار کو جو ہے وہ شکست ہوئی اور انہیں عذاب ان کا مقدر بنے۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اجمعین۔